اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. واجب و تعظیم الاحترام حضرات سادات کرام علماء اعظام اور اس مجمع میں تشریف فرما میرے تمام سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم. زیادہ بات نہیں کروں گا، دو چار باتیں کروں گا. اردو زبان کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ ٹوٹی ٹانگ پاؤں نہ ہاتھ، کہے چلے ہوں گورے کے ساتھ. یعنی کہ جس آدمی کا پاؤں بھی ٹوٹا ہوا ہو، ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہو، اور وہ آدمی کہے کہ میں ریس کے گھوڑے کے سامنے میں ریس میں اترنے والا ہوں، تو ایسا لگے گا کہ شاید اس کا اوپر کا اسکرو. اب عطار مکار، اب اس کے تعلق سے ہمارے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے. آج ہم اگر کسی کو مفتی اعظم ہند مان رہے ہیں تو وہ ہمارے آقا نعمت جانشین مفتی اعظم ہند سرکار تاج الشریعہ ہے. سرکار تاج الشریعہ نے جو کہا پتھر کی لکیر. اگر تاج الشریعہ اس وقت ہمیں یہ کہہ دیں، ہم تاج الشریعہ کو اتنا مانتے ہیں کہ اگر تاج الشریعہ اگر اس وقت کہہ دیں کہ دن ہے تو خدا کی قسم ہم سورج ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں گے. کیوں کہ تاج الشریعہ کی زبان سے نکلا ہے. اور تاج الشریعہ آج مسلک اعلی حضرت کی چلتی پھرتی تصویر ہے، جن کی ہر ادا سے مسلک اعلی حضرت طبقہ ہے. ان جیسا متقی تو بتاؤ. ارے ایسا نورانی چہرہ تو ایک بتا دو یار. میں کلکتہ میں نام دیتا ہوں، مظہر ربانی کر کے ایک آدمی ہے، بہت بڑا دادا ہے نا. وہ مجھے ایک مرتبہ دہلی میں مل گیا، جان پہچان تو کچھ تھی نہیں، اتفاق سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے بعد میں مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں سرکار مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں حضور تاج الشریعہ کا مرید ہوں. تو میں اس سے گلے لگا. تو مجھے کہتا ہے معلوم ہے میں پہلے کون تھا؟ بولے میں پکا اہل حدیث تھا. کیا بولا؟ اور قسم سے کہتا ہوں مجھے کسی عالم نے کچھ نہیں سمجھایا، صرف میں نے ایک مرتبہ تاج الشریعہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لیا، چہرہ دیکھا تو واقع. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ تاج الشریعہ، ہم تاج الشریعہ کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں معلوم ہے؟ کہ ہم کو تاج الشریعہ میں حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ نظر آتا ہے. اور حضور مفتی اعظم ہند پہ ہماری جان قربان. مفتی اعظم ہند مظہر اعلی حضرت تھے. اب یہ عطار تاج الشریعہ کو بھی اوورٹیک کرتا ہے. ایک مرتبہ اس کا ایک مبلغ مجھے مل گیا. اب میں تو اگر یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں نے بولا میں ان ڈوگلوں سے مناظرہ کیا، یہ تو ایک ٹاپلی میں ختم ہو جائے گا. سچی بولتا میں، ہمارے سامنے تو کھوڑا وابلے آتے ہیں اور میں ان کو بولتا ہوں، قسم سے بولتا ہوں. ابھی سیل میں بولا کہ تم اپنے باپ کی جائز اولاد ہو نا، 500 مول تمہارے کتنے، اور اعلی حضرت کے در کا ایک کتا، اور خدا کی قسم تمہیں پھاڑ کے نہ رکھ دوں تو مجھے کہنا. تب ان ہر طوطوں کا کیا ہے؟ اب پاگڑی بھی کیسی پہننے، پاگڑی نہیں ہے، ٹوپا ہے. حضرت کو معلوم ہے، حالانکہ ہم نے بھی تائید کیے. آپ کو ایک بات تعجب ہوگا، سن لو. ہاں ایک راز کی بات میں بتا دوں، دعوت اسلامی کو لانے والے یہی ہے. صحیح بولو حضرت. دیکھو
سب سے پہلے دعوت دے کر بامبے میں لانے والے یہی تائید کرنے والے تاج الشریعہ امید شریعت میں نے بھی تائید کی. تو ہم کیا سمجھتے تھے معلوم ہے کہ یہ کلرنگ پھوکے ہیں کیا ہے. تو اپنے کیا ہے مسلک کے اعلی حضرت کے ڈیکوریشن میں درے کام لگیں گے, لیکن سالے اس میں ٹاچ نہیں لگی, پھوکڑوں پھوٹی ہو. ان کا وقت میں اتنی ہوا بھری نا کہ بھوکا پھٹ گیا پاٹ کر. ایک مبلغ میرے کو ملا, مجھے کہتا ہے کہ مجھے دیتا ماشاء اللہ اعلی حضرت تھے. میں نے بولا وہ کوئی شک کی بات ہے. تو اس طور کے میں سمجھ گیا سیدھی بھائی نے صدقہ والا. ایک سیدھی بادشاہ کو راجا نے کہا کہ بھائی دیکھو میرے یہاں اولاد نہیں ہے, ایک خوبصورت ہوشیار لڑکا ڈھونڈ کے لا, مجھے اس کو اپنا جانشین بنانا ہے. سیدھی بادشاہ پورے گاؤں میں گھوما, اس کو کوئی خوبصورت لڑکا نظر نہیں, اپنا لڑکا نظر آیا, لے کے چلا گیا کہ یہ تو اتاریوں کو مکارت دکھتا ہے. تو میں نے بولا تمہارے کو کیا لگتا ہے؟ تو بولے کہ مولانا الیاس کے لیے میں نے بولا مولانا الیاس قادری کو میں مجدد لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, خدا کی قسم. اور 500 علماء اہل سنت کا میں دستخط لے دوں گا کہ مولانا الیاس قادری اس صدی کے مجدد ہیں, لیکن 2 شرطیں ہیں. کیا ہے؟ میں نے بولا فتاوی رضویہ کا ایک صفحہ دیکھ کے پردے میں. واہ 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 سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ مجدد کے دعوے میں ہم لوگ شاید اس کو لکھ کے دینا پڑے تو مجدد کے دعوے سے آگے نہ بڑھے اور رسالت کی طرف نہ جاوے. ٹوٹی ٹانگ پاؤں نہ ہاتھ کہے چلوں میں, اور جوری میں سے امیر اہل سنت کے مرید زیادہ ہے. ارے واہ, کاؤنٹنگ کرتے ہیں. اس کو بولو بھائی کہ 1000ની નોટની આ થપ્પી છે ને આટલી હોય ને પાવલાના કોથળા ભરાય. 1000ની નોટ લાખ રૂપિયા હોય ને તો આટલી થપ્પી થાય. એ અજરીયાના મુરીદો અને આના છે ને મક્કાના પાવલાના કોથળા. اب ان کے لیے کیا حکم ہے, ان کی مکاریاں کیا ہیں, اب ان کا کیا رد کریں. آپ نے بات بھیڑی ہو نے تو کوئی સાવજની સામે વાત ભીડી ہے. સોનારિયાથી હું બાંધીએ હા તો કામ કરો તો મરી જાય. ઊંધેરા કયો ડેટકા કયો. لیکن ایک بات, یہ سلح کلیت کے علمبردار ہے اور مسئلے کے اعلی حضرت بد مذہبوں کے ساتھ جتنی نفرت اتنی مسلک اعلی حضرت میں تمہاری مضبوطی سخت. کیا بولتے ہیں معلوم ہے, لکھنؤ میں میری تقریر تھی تو ہرے طوطوں نے چٹھی بھیجی. حضرت ہرا طوطا نام پہلے میں نے دیا ہے حضرت, بلایا آپ نے, وہ لقب میں نے دیا ہرے طوطے. چٹھی آئی کہ ہمدانی صاحب براہ کرم اصلاحی تقریر کرنا. کائے کی تقریر کرنا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں. اصلاح عمل بھی ایک چیز ہے اور اصلاح عقیدہ بھی ایک چیز ہے, اور اصلاح عمل سے مقدم اصلاح عقیدہ ہے, اور اصلاح عقیدہ کا نام ہے رد وہابیہ. میں نے بولا اگر میری تقریر
बर्दाश्त करने का तुम्हारे में हौसला नहीं है, दमखम नहीं है, तो चले जाओ। हम तो वही इस्कट मिसाल ही फेंकने वाले हैं। तुम्हारे में दमखम हो तो सुनो। लिहाजा आप एक चीज मार्क करो, एक आदमी टनाटन सुन्नी होगा, वहाबियों से झगड़ता होगा, उसको हरा तोता बना दो, थोड़े दिनों में सुल्ले कुल्ली हो जाएगा, है ना? थोड़े दिनों में सुल्ली कुल्ली हो जाएगा। अरे पाके ने कोई थी लड़ू कुल्ले करे भले ना नमाज पढ़ लो, अल्लाह जो गौरव ने इनमें रोकू थोड़ो पाकड़ो। अरे तेरी जात को जूता मारूं? हाँ ने हसीने नमाज पढ़ लो ने ब्योकड़ो कर लो। अरे वाह तेरे सदके जा। एक हदीस सुनाओ, कभी नहीं सुनी होगी, सुनना है, अमल करोगे। वो हदीस तो आपने शायद सुनी होगी कि एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के खुतबा में नाम ले लेके 36 आदमी को खड़ा किया। या फला बिन फला कुम फखरुज मिन मस्जिदना फअंता मुनाफिकुन। ए फला खड़ा हो जा, हमारी मस्जिद से निकल जा, तू मुनाफिक है। सुना है ना? लेकिन सहाबाए किराम क्या करते थे मालूम है? एक सहाबी थे जिनका नाम था अबू अयूब। उन्होंने एक मर्तबा देखा कि ज़ैद इब्ने हारिस नाम का एक मुनाफिक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। तो हजरत ने, उसकी लंबी दाढ़ी थी, हजरत ने उसकी दाढ़ी पकड़ी और सटाक करके मारा था। मारा तेरी जात को जूता मारूं, और कमबख्त को घसीट के मस्जिद के बाहर फेंक दिया। एक सहाबी थे जिनका नाम था अबू मोहम्मद मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने देखा कि एक मुनाफिक नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने उनके टांग से पकड़ा और घसीटते घसीटते बाहर लाए, और बाहर लाने के बाद अपने दोनों हाथ को जमा किया, यूं करके छाती में मारा तो कमबख्त मुंह के ऊपर गिरा। तो कहता या अबल हारिस इन्नका तज़रिबनी, ए अबल हारिस तुम मुझे मारते है। तो फरमाते हैं कमबख्त तू इसके लायक है। फला तक़रबना मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्तो, हदीस का अल्फाज है, आज के बाद कभी भी रसूल पाक की मस्जिद के करीब मत आना। एक साहबी थे, उन्होंने देखा कि एक नमाज पढ़ रहा है, ये मौलाना के जैसा रुमाल था उनके गले में उसको फंदा डाला नहीं और चढ़ाई, घसीट के लात मार के मस्जिद के बाहर निकाला। साबित हुआ मुनाफिक को मस्जिद से निकालना सुन्नत रसूल, साहबा की सुन्नत नहीं, मार के भगाना साहबा की सुन्नत, निकालना सरकार की सुन्नत, और मार के भगाना साहबा। और एक चीज याद रखो, सुलह कुलियत है वो गुमराहियत का पहला जीना है। या तारी वहां जाते हैं सब, वहां नजदीक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या बोलते हैं? दौड़ा लेकर, अरे वाह तेरे सदके जा, उठक बैठक करते हैं, हजार बहाने। अब टीवी की क्या बात करूं? अभी एक देखो, ये उमर वो क्लिप है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो पूरी बिल्डिंग में टीवी नहीं है, और जब ये टीवी का मुखालिफ था ना, तो करोड़ों रुपए के टीवी को तोड़ा इसने, चौक में लाता था, हुकिया मार मार के टीवी तोड़ता था, और टीवी की खराबियां किताब लिखी थी। हमें टीवी पे देखो। और दूसरी बात, जैसे हमारे मौलाना फखरुद्दीन साहब ने बताया कि जब मदनी चैनल चालू की तब ये कहा था कि हम बदमाशों को जवाब देंगे। अरे जवाब क्या देंगे, तुमको आता क्या है? ये खुद फाटेले चिपले जैसा है, जवाब क्या देगा? क्या करते मानो, जब देखो ना तब इलियास कादरी भांगड़ा नृत्य करता है, भांगड़ा डांस।
اور ابھی ایک میں تو نہیں دیکھتا الحمدللہ اللہ بچائے. احمد آباد میں ایک آدمی نے مجھے کلپ بتائی تو میں کہتا کہ ہنستا کیوں ہے؟ بولے ہنستا نہیں ہے روتا ہے. بولا روتا ہے اس کو ٹی وی میں دکھاتے تو بولا اللہ کے خوف سے روتا ہے. ارے تیری جات کو جوتا مارو. اولیاء اللہ روتے تھے اللہ کے خوف سے بند کمرے میں روتے تھے اور یہ روتا ہے تو تم ٹی وی میں دکھاتے ہو. کل تو سنداس میں جائے گا وہ بھی دکھاؤ. کیسے کرا سیکھنے کو ملے گا. یہ سب اشرف علی تھانوی کے نقشے قدم پر چلتے. اشرف علی تھانوی کی سوار حیات اور افادۃ الیومیہ میں ایک واقعہ ہے. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایک جگہ پہ گئے تھے تو لوگوں کا ملاقات کا تانتا بن گیا. وہ لوگ قطار بند مصافحہ کر رہے تھے. کئی دیر تک مصافحہ کیا. حضرت تھک گئے تو پھر حضرت نے کہا اب میں استنجا کے لیے جاؤں گا. شو کرنے پی پی کرنے. تو حضرت بیت الخلا جا رہے تھے تو بیت الخلا تک لوگوں نے مصافحے چالو رکھے. تو صاحب خانہ نے کہا کہ آپ تو بند کرو بیت الخلا آ گیا. تو تھانوی نے کیا کہا آنے دو آنے دو مجھے استنجا کرتا دیکھیں گے نہیں تو سیکھیں گے. اب یہ اس کی کاربن کو بھی ہے. ہاں سیکھیں گے. تھانوی کہتا ہے مجھے استنجا کرتے دیکھیں گے تو سیکھیں گے. ابھی تو میں نے سنا ہے کہ یہ مکار پاگری کے اوپر 2 گلاب کے پھول لگاتے ہیں سردار جی کی طرح. توبہ آج دیوبندی ہم پہ ہنستے ہیں کہ تمہاری چینل دیکھو بھانگڑا نوٹی ہوتی ہے اور کھانا کھاتا ہے معلوم ہے وہ دکھاتے ہیں. ربر باندھتا ہے 2 انگلی میں ربر باندھتا ہے کہ 3 انگلی سے کھاتا ہوں سنت رسول. ارے واہ یعنی سنت کا پابند تو ہے. آپ کو میرا ایک واقعہ بتاؤں حضرت. اب اس کے ایک میں بھواڑے کھولوں گا نا بھائی. موڈ تو آنے دو یار. ابھی میری بیٹری گرم کہاں ہوئی ہے چارج کہاں ہوئی ہے یار. ایک مرتبہ وارث علوم اعلی حضرت ہم تمام سنیوں کے دل کی دھڑکن مولا سوداگران کی آبرو مفتی اعظم ہند کی چلتی پھرتی تصویر قاضی القضات ہم سب کے رہبر ہمارے آقائے نعمت تاج الشریعہ سرکار اظہری میاں قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عرصے دراز تک ہم غربائے اہل سنت پر باس ہے تو عافیت قائم دائم رکھے. اللہ ہماری زندگی انہیں دے دے. وہ مدینہ شریف میں تھے. واقعہ سنو. تو مکار کو معلوم ہوا کہ حضرت ادھر ہے تو وہ حضرت کو ملنے کے لیے گیا. تو جس بلڈنگ میں حضرت ٹھہرے ہوئے تھے حضرت 8ویں مالے پہ تھے. کہاں پہ تھے؟ تو اس نے اپنے آدمی کو اوپر بھیجا اظہری میاں صاحب کے پاس کہ مولانا الیاس آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں آپ نیچے آؤ. وہاں نخرے تیرے چور کا بھائی گھنٹی چور. اب تاج الشریعہ کوئی کے باپ سے دب دے کوئی کے اس پہ روب میں آتے ہیں. وہ تاج الشریعہ ایک شہنشاہ ہے نا. علم کا شہنشاہ تقوی کا شہنشاہ شریعت کا شہنشاہ طریقت کا شہنشاہ مسلک اعلی حضرت کا شہنشاہ اور ہم سب سنیوں کا شہنشاہ. تو حضرت کو بھی تعجب ہوا تو پوچھا کیوں بھائی میں نیچے کیوں آؤں.
تو بولا کہ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ آپ 8ویں مالے پہ ہیں نا، وہ گنبد خضرا سے اونچا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ بے ادب ہے کہ گنبد خضرا سے 8ویں مالے پہ ہے، یہ با ادب پیدا ہو گیا. تو آپ 8ویں مالے پہ ہیں نا، تو ہمارے حضرت اوپر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ 8واں مالا ہی نا گنبد خضرا سے اونچا ہے. سالے ان کے نخرے دیکھو. احمدآباد ایک مرتبہ تقریر کرنے گیا تھا نا، تو ایک ہرا طوطا ملنے کے لیے آ گیا. میرے ہاتھ چھومے پاؤں چھومے پھر کھڑا تھا. میں نے کہا بھائی بیٹھو نا. میں نے بولا بیٹھنے یار، کھڑا کیوں ہے؟ کھڑا ہو. 15-20 منٹ ہو گئے نا، تو سکندر بابو جیسے نے کہا کہ یہ نہیں بیٹھے گا. بولے کیوں؟ بولے صوفے کا کلر ہے نا گرین ہے. تو میں نے کہا کہ یہ باغ میں نہیں جاتا ہوگا، بگیچے میں. ہاں وہ ہریالی ہوتی ہے. میں نے بولا کھیتر میں بھی نہیں چلتا ہوگا، اس کا کھیت ہوگا اور نکال جاتا ہوگا. نہیں. میں نے اس کو بولا تو دیکھ تو صحیح، جہاں کارپیٹ پہ کھڑا ہے نہیں بھی گرین کلر کا ہے، وہ نہیں دیکھا تھا. تو بولا میرے کو لگتا ہے کبھی اس کو سانپ کاٹ جائے گا نہیں ہرا ہو جائے گا نا، تو ڈاکٹر کو بولے گا نا انجیکشن نہیں دے گا. بھلے نہیں لیلا کلر میں جیل چڑھے گیا. تو تاج الشریعہ نے کیا بولا؟ جا میں نے نہیں دے جا. تاج الشریعہ تو جھلک دے گا. میں اس کو میرے منسٹر کو بھی جھلک دے. تو الیاس قادری واپس چلا گیا. اتفاق سے اس کے 8-10 دن بعد میں اور یوسف بھائی نوری عمرہ کے لیے مدینہ شریف گئے. تو وہ طوطا ہم کو مل گیا. اس نے بتایا کہ ایسا ہو گیا. میں نے بولا الیاس قادری نے کتنا بڑا گناہ کیا؟ بولے کیا گناہ کیا؟ میں نے بولا خود نہیں کیا، اوپر آدمی کو تو بھیجا نا، گستاخی تو کروائی. میں نے کہا کہ اگر اوپر جانا بیعت بھی ہے، میں نے بولا تم کسی کو تھپڑ مارو اور کوئی کو بولا کہ لے چاقو اس کو چاقو مار دے تو ڈبل گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے بولا اس اتکار نے تو گستاخی نہیں کی، اپنے مرید سے گستاخی کرائے گی. جا گستاخی کر کے. اور میرے پاس دوسری بات، اگر 8ویں مالے پہ جانا بیعت بھی ہے تو 8ویں مالا کس سے اونچا ہے؟ گنبد خضرا سے نہیں. تو گنبد خضرا ہے کیا؟ پتھر ہے. اس پتھر کی عزت کس کی وجہ سے؟ اس جسم اقدس کی وجہ سے. تو میں نے بولا اب تیرا اتار آوے نا، اس کو بولنا وہ دہلی مبارک میں بھی نہ جاوے. بولے کیوں نہ جاوے؟ میں نے بولا سرکار کا جسم تو وہ نیچے ہے. ایسے تو مکار ہے. وہ گویا یہ بتانا چاہتا تھا کہ گنبد خضرا کا ادب ہمارے ہم حضرت کر سکتے ہیں، تاج الشریعہ نہیں کر سکتے. دوسری ان کی ایک بات بتاؤں، الیاس قادری جی سنداس میں ایک مرتبہ ہنگلے ہوئے نا، اس گھنڈاس کو ہمیشہ تالا مار دے، اس میں اور کوئی انگیز نہیں. یار ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں، ان کا کھوپڑا سڑ گیا ہے کہ کیا ہے یار. بولے کیری نا گھر بھائی جائے بولے એને કાપીએ તો વાસ આવે, મોઢામાં નાખીએ તો ઉબકો આવે. આ ગરભાઈ કરેલી કેરી છે, ગરભાઈની કેરી છે. क्या बात कर रहे थे अभी? हाँ हाँ, अब ये इलियास कादरी का क्या है मालूम है? मिसाल का तब के भाई तेरा गाड़ क्या है? अख्तर रजा. माशाल्लाह, इसका भी नाम अख्तर रजा. वाह वाह, मुरीद भी अख्तर रजा साहब का होगा. वहां डबल पावर हो गया. अब इसके घर पे इलिया है. या मैं आपको सिस्टम बताता हूँ. जामनगर में आने वाले हैं, कहां उतरेंगे? ये उमर के घर पे. तो महीने दिन पहले इसके 2 चमचे आ जावे. चमचे क्या, कड़छे आ जावे बड़े बड़े.
मेटल डिटेक्टर से पूरे उम्र के घर का जाने क्यों वो हृदय वाबिया करता हुए न कोई मार डालने के लिए मेरी सोपारी है। 35 लाख की सोपारी थी, 80 लाख की हो गई, तो मैं कहता हूं सोपारी ना आपो, नारियल आपो, नारियल। और अकेला जाता हूं, अकेला आता हूं। अभी हजरत बंबई में तकरीर थी मेरी, तो अस्कर तैयबा वालों ने चिट्ठी भेजी। दूसरे दिन तकरीर के लिए लिखा था, एक मुसाफा करते हुए एक लड़का चिट्ठी देके चला गया। हमको तो मालूम नहीं होता, फिर कायम गाह पे जाके देख के पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि आज जो बोला है ऐसा अगर कल बोलेगा तो करबला में जो इमाम हुसैन की हालत हुई वो तेरी होगी। मैंने बोला वाह, ये तो खुश नसीबी होगा अगर ऐसी हालत हो जाए तो। लिखता लश्कर तैयबा कम हो जाए। दूसरे दिन मैंने क्या करा मालूम है, चिट्ठी दिखाई और मैंने कहा कि भाई मेरे को है मरने की तो कोई फिक्र नहीं है, और मसला के आला हजरत की खिदमत करते करते कोई गोली मार देवे ना, ये तो मेरी हसरत है। घर से निकलते हैं खुदा हाफिज कह के निकलते हैं और बोलते हैं कि भाई जिंदगी होगी तो वापस आएंगे, नहीं तो इंशाल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। लेकिन मेरे को फिक्र उस मारने वाले की है, क्योंकि यहाँ 30-35 हजार का मजमा है। वो मुझे मार के बेचारा जाएगा कैसे? इसलिए मेरा मोबाइल नंबर 9879377786 और 9824277778, दोनों मोबाइल नंबर वो आदमी लिख ले। और मैं अल्लाह की कसम खाता हूं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना के कहता हूं, मैं उसका नाम किसी को नहीं बताऊंगा। वो फोन करके मेरे को बोल देगा कि फलानी जगह पे आ जाओ, मैं वहां चला जाता हूं, मेरे को मार डाले। तो दूसरे दिन से चिट्ठी बंद हो गया, आज तो खतरनाक मौलाना चाहिए। मैंने बोला भाई यूपी का न बिहार का मौलाना नहीं समझा ने भाई, तेरे को भाईगिरी सीखनी हो ने तो मेरे पास आयो। और मैंने उसको बताया कि मैंने मेरा ड्राइवर 2 आदमी है, गाड़ी का नंबर ये है, इनोवा गाड़ी है, सिल्वर कलर की है, 2:40 पे रवाना होगा। आगे जाके 16 किलोमीटर पे जो होटल आती है वहां ठहरूंगा, चाय पीऊंगा, अगर दम खम है तो वहां के रोक लेना। चुप हो गए, कहा तो को खतरनाक मौलाना लगता है। मैंने बोला खतरनाक गज है, आला हजरत का गुलाम खतरनाक गज होता है बाबलों के लिए। तो कहने का मतलब यह सुलह कुलियत गुमराहियत का पहला जीना है। और ये हरे तोते सबसे पहला काम ये करते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है, हम उसको सुधारते हैं। अरे कमबख्त तू बिगड़ गया है, दूसरे को क्या सुधारेगा? तू सुलह खुले बन के सुधर गया है, दूसरे को क्या सुधारेगा? तेरी गाड़ी में पंचर हो गया है, तू दूसरे की गाड़ी को टोचन क्या करेगा कमबख्त? और हमको एक बात याद रखो, हमें किसी वहाबी को सुधारने की कोई जरूरत नहीं। आपके तबेले में 100 घोड़े थे, कितने? 20 घोड़े भाग गए, जाने दो। आला हजरत तो फरमाते हैं तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? अरे 20 घोड़े भाग गए, जाने दो जहन्नम में। 80 घोड़े हैं वो न भाग जाए, तबेले को ताला मारो। अब ये क्या करते हैं मालूम है, तबेला खुला पड़ा है, न भागे हुए 20 घोड़े को ढूंढने जाते हैं। अरे उसको तू क्या सुधारेगा, वो तेरे को बिगड़ डालेगा। सच्ची बात है ना। लिहाजा सब बात एक तरफ, अपने बोले वो बात वो ले गए यार संडास वाली। कि भाई उम्र के घर पे आने वाले हो ना तो महीने दिन पहले 2 आदमी आके पूरा घर चेक करेंगे मीटर डिटेक्टर से। बहुत वीआईपी पर्सन, वीवीआई पर्सन क्या है। फिर उमर को बोलेंगे उमर हजरत को सुलाएगा कहां? फिर हजरत के लिए संडास। तो उमर ने बताया ये तो तुम लोग सब इस्तेमाल करते हो ना, ये ना चले, नहीं बनाओ, स्पेशल संडास बने उसके लिए। और उमर से कसम खिलाएंगे कि हजरत के जाने के बाद ये संडास को हमेशा के लिए ताला लगेगा, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। मैंने उसके एक मुबल्लिग को एक दिन पकड़ा, इधर आ
बोले जी, बोले मुफ्ती आजम इनको जानते हो? बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने बोला हुजूर अहसनुल उलमा को? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला एक बात बता, तकवा और परहेजगारी में मुफ्ती आजम में हिंद और हसन मियां साहब बढ़ जावे या अट्टार बढ़ जावे? नहीं, मुफ्ती आजम में हसनुल उलमा तक में बढ़ जाए। तो बोले तुम बोलते हो कि हम हजरत के लिए अल्लाह संदास इसलिए बनाते हैं कि 100 आदमी इस्तेमाल करते हो तो पेशाब के छींटे जंबूड़े पे उड़ जावे, जंबू पे, तो इसलिए एहतियातन। तो बोले मुफ्ती आजम हिंद तो आम टॉयलेट को इस्तेमाल करते थे। 6 महीना हम हजरत के खादिम कैसे से रहे, हजरत को भी मालूम है। सरकार रसूलुल उलमा आम टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे। मैंने बोला चलो ये बात बराबर है, चलो अलग संदास बना दी। फिर उसके जाने के बाद ये संदास को कोई इस्तेमाल ना करे, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला लगता है कि वो जब हकता होगा नहीं तो सोना निकलता होगा। तुम लोग फिर हाथ डाल के निकाल लो, तो दूसरा कोई जावे तो बड़ा जावे। अकल की झात नहीं है, झात नहीं है, झात नहीं। जहां देखो नहीं बात, जहां देखो नहीं बात। ये सब बातें न भी हो तो हमारे लिए सिर्फ एक बात काफी है कि हम सुन्नियों के आकाए नेमत ताजुश शरिया का हुक्म है। ये तहरीक मसले के आला से हटी हुई है तो हटी हुई है। दूसरी एक बात भी बता दूं, अब हमसे सुनो, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हजरत सलीम बाबू मुफ्ती साहब हमारे आकाए नेमत, ये मुफ्तियाए किराम, हमारे दारुल गौसे आजम के शेखुल हदीस हजरत हम मौलाना अब्दुल मुईद साहब मिस्री अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इनके आने के बाद अब हमारे दारुल के दूसरी जमात के लड़के भी अरबी में गुफ्तगू करते हैं। इतना मेयार हमारे दारुल का हजरत ने ऊंचा करके रख दिया। ये तय करा था कि सुन्नियत का दायरा हम तंग नहीं करते। और इस वक्त जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ मैं अकेले अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इन तमाम उलमा के गुलाम, इनके खादिम की हैसियत से इनके हुक्म की तामील करते हुए इनके कौल की तर्जुमानी कर रहा हूं कि जामनगर के जितने भी दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ मसलके आला हजरत की और सुन्नियत का नाम सुनकर बहकावे में आ गए, बहक गए हैं। हम इनको लात मारकर सुन्नियत के दायरे से खारिज करना नहीं चाहते। आला हजरत का मिशन यही है कि जहां तक हो सके ये कुफ्र की हद में नहीं है, गुमराहियत की हद में है। और सरकार आला हजरत ने फरमाया है कि जिसने एक मर्तबा सरकार की तौहीन कर ली होगी उसे कभी भी तौबा की तौफीक नसीब नहीं होगी, लेकिन जो गुमराहियत के दर्जे तक होगा उसको तौबा की तौफीक नसीब होगी। तो हत्तल इम्कान उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारे सरकार से भी हमारी बात हुई तो हमने ये तय किया था और हमें ये इन्फॉर्मेशन थी, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये लोग मुनाजरे के लिए आएंगे, लेकिन मुनाजरे की भी इनकी हवा निकल गई, टायर बस हो गया। फिर ट्यूब में थोड़ी हवा थी कि भाई आएंगे, मजमे में आएंगे, हम लोग तौबा भी कर लेंगे, रुजू कर लेंगे, तो वो भी नहीं आए। नहीं तो पूरी तहरीर हमने लिख ली है कि ये इन लोगों को हम मुजरिम नहीं कहते, ये बहकावे में आ गए हैं, ये चल निकले हैं, इन्हें एक मौका दिया जाए कि तुम इलियास कादरी की बैत को फस्ख कर दो। क्या कर दो? बैत तोड़ दो। और बैत तोड़ने के लिए पीर का कुछ नहीं चलता, वो भी सुन लो। मियां बीवी की शादी हुई ने भाई ने भाई नत गमतो ने ओली भाई के फाटी मुआ तने तलाक 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 1 करोड़ तलाक, तो तलाक नहीं था।
اسی طرح پیری مریدی میں الٹا معاملہ ہے کہ پیر بولے جا نکل خبیث. ابھی آج کل تو ڈپلیکیٹ پیروں کا بھی اتنی بڑی آفت, 10 ویٹیاں. پیر صاحب کہاں گئے تو بولے 3 کا شو گئے, 3 کے شو میں مریدوں کے ساتھ پکچر دیکھنے گئے. ارے واہ پیر صاحب. ابھی جناگڑھ میں پیر کے معلوم سنا تھا کہ پیر صاحب نے سب کو دعوت دی تھی کہ آج کو پکچر لگا تھا, ہائی کلاس تھا, کیا تھا, تو سب مریدوں کو لے کر گئے تھے. ایسے تو پیر ہوتے ہیں. پیر اور پیر صاحب کا کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ لاڈو گھڑیال منگا دے, لاڈو گھڑیال. پیر صاحب کی فرمائش جو ہوتی ہے لاڈو پکا لاڈو, نے وہ بیچارہ لاڈو لایا لیکن ماڈل اونچا نہیں لایا. جا تو کمبخت سے جا, میں نے تیرے مریدی سے نکال دیا. جا بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی, ایسے تو مریدی ہوئی نہیں تھی تیری اس کی. جب کنیکشن نہیں ہوا تھا تو پھر ڈسکنیکٹ کرنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے. مرید لاکھ کہے گا جا, میں نے تجھے اپنے مریدی سے خارج کیا, بیعت نہیں ٹوٹے گی. مرید صرف ایک مرتبہ کہہ دے گا کہ میں نے میرے پیر کو چھوڑا, میں نے میرے پیر کی بیعت کو توڑا, اسی وقت بیعت ٹوٹ جائے گی. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ اتاری ہرے طوطے ادھر آتے ہیں تو انہیں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی تم بیعت کو فسخ کرو اور اتار کو چھوڑو. یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ستار. ستار کہتا ہے چھوڑو تم اتار. ستار کا اطلاق ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. صرف 6 نام ایسے ہیں, عبد الرحمان, وہ مجھے معلوم ہے حضرت. ہاں ہاں ہاں, ہم آپ کے شاگرد ہیں نا حضرت, معلوم مجھے ہوئے نا, ہم کو ہم تو آپ کی شاگردی حاصل ہے. اور ایک ہی بات پہ آ جاؤ, جو حکم تاج الشریعہ کا ہے اس کا وہ سر آنکھوں پہ لے لو, ختم ہو. اور اس کے لیے ہم نے 4 صفحے لکھے ہیں جو صدارتی خطبے میں حضرت پڑھ کے سنائیں گے, لیکن یہ کوئی آئے نہیں. لہٰذا ہم نے تھوڑی دیر پہلے جبا بھائی کو اسٹیج پہ بلایا, امین بھائی سے گفتگو کی, مولانا مفتی اپنے فخر الدین صاحب ناگپوری, ہمارے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب, اور ہمارے مولانا مفتی بشیر احمد صاحب حسمتی صاحب سے بھی ہم نے گفتگو کر لی کہ اب ہم ان کو 3 دن کی مہلت دیں. اگر 3 دن کے اندر وہ سلیم باپو اور ہمارے شیخ الحدیث علامہ ملک عارف اللہ صاحب کے سامنے آ کر جو شرائط ہمارے حضرت پڑھ کے سنائیں گے اس کی موافقت کرتے ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں, دعوت اسلامی کو چھوڑتے ہیں, تو اب ہمیں ان کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں رہے گا. ہم ان کے ساتھ اسلامی اخوت قائم کریں گے, ان کو مسجد میں آنے سے نہیں روکیں گے, انہیں کوئی تانا بھی نہیں دے گا, سب بھول جائیں گے. وہ بولتے ہیں نا کہ یاد بازی عذاب ہے, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, ہے نا. تو پھر بھی کوئی نہیں آئے. اس وقت جامع مسجد کے نائب امام صاحب موجود ہیں, کیا نام ہے, ادریس صاحب. اگر وہ سنتے ہوں اور انہیں توفیق ہوتی ہے, اگر وہ آتے ہیں تو ہماری سلاخوں پر, ورنہ 3 دن کی مدت تو کھلی ہوئی پڑی ہے. 3 دن کے بعد پھر مت کہنا ہمیں کوئی مہلت نہ دی گئی, یہ اتمام حجت کے طور پر کہا جا رہا ہے. پھر 3 دن کے بعد پھر مت کہنا کہ ہمیں کوئی مہلت نہ دی گئی. مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے زمرے میں آ جاؤ. شاید یہ کہتے ہوں گے کہ ہم اعلیٰ حضرت والے نہیں ہو, تم کہتے ہو پھر بھی نہیں ہو. کیا ہوتا ہے معلوم ہے, بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے, آدمی کھینچے بولتا ہے کہ جاٹ والے ٹن طلاق, پھر بولتا ہے کہ ابھی تک خالی کھینچ مکی دوں تو ہمیں اس کا دھنی ہے ہی نہیں. پھر وہ لوگ لاکھ بولے نا کہ میرا دھنی ہے تو نہیں ہے. اور آج کل تو ان سلے کلی مفتیوں نے نیا فتوا دے دیا کہ اگر غصے کی حالت میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی. ایک آدمی میرے پاس آیا, ہمدانی صاحب مسئلہ بتایا کہ بولے پوچھ کیا ہے, بولے غصے کی حالت میں طلاق دے تو ہوئے. میں نے بولا ہوئے کہ نہ ہوئے یہ میں بعد میں بتاؤں گا, تم میرے کو ایک بات بتا. بولے پوچھو نا, کیا بتاتا. میں نے بولا کوئی آدمی ہے نا اپنی بیوی کو بازو میں بٹھا ہوئے,
اس کو 5 تولہ سونے کا ہار دے آئس کریم کی پیالی کھلاوے اور کہے کہ میری جان میں تجھ پہ قربان، میں تجھے ایک محبت بڑا طلاق کا تحفہ دیتا ہوں، اسے قبول فرماؤ. ایسے کوئی طلاق دیتا ہے؟ میں نے بڑا غصے میں دیتا ہے طلاق. اب ان منافقوں نے نیا نکلے بہت غصے کی حالت میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی. تو مکاری سے مسئلے کے حالات کا نام لیا تو وہ بھی مکار ہے، مکار بکرے ہے، اور مسئلے کے اعلی حضرت والے تم نہیں ہوئے. تم نے مسئلے کے اعلی حضرت کا نام اپنے مفاد کے لیے کیا. آج اعلی حضرت کا نام رائج الوقت سکہ ہے. سب کو ضرورت پڑتی ہے اعلی حضرت کا نام لینے کے لیے. عقیدت سے لینے والوں سے زیادہ ضرورت سے لینے والے ہو گئے. تو بس آخری بات ہے ہماری، 3 دن کی مہلت حضرت ہے برابر. اگر یہ ابھی حضرت ہمارے حضرت یہ پورا لکھا ہوا پڑھ کے سنائیں گے، اگر اس کے مطابق 3 دن کے اندر کوئی اتاری حضرت قبلہ سلیم الدین بابا اور حضرت مفتی عارف اللہ صاحب کے پاس آ کر رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں، ہم اسے اپنے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. وما علینا الا البلاغ. آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا نا تو ایسے ایسے چٹکلے سناؤں گا نا انشاءاللہ تو مزہ آئے گی بعد میں. ابھی حضرت کو سنو.